محترم سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کالا علم، جادو، سحر، آسیب یہ چیزیں صرف وہم و گمان تک یا تخیلات اور تصور کی دنیا تک، وہم پرستی تک محدود نہیں ہیں۔ یہ چیزیں حقیقت میں ہیں۔ جن لوگوں کو ان امراض کا اور ان بیماریوں کا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اولاد کی بندش ہو گئی یا اولاد سے پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی، رشتے آ رہے ہیں اور فائنل نہیں ہو رہے، 100% کامیاب ہونے کے لیے تیار ہے اور دونوں فریقین بےتاب ہیں رشتے کے لیے، کوئی رکاوٹ آ گئی، اولاد کے لیے اسباب، ڈاکٹری حالات اور ساز سامان، جراثیم اور سب میڈیکل رپورٹ بالکل اوکے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم، کاروبار کے لیے کروڑوں کا پیسہ لگایا، ٹھوکریں ماری، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کیا، بہت پیسہ انویسٹ کیا، اس کے باوجود بھی ہر فیلڈ پر ہاتھ ڈالنے کے باوجود، دیانتداری اور ایمانداری اور محنت مشقت دکھانے کے باوجود ہاتھ میں پیسہ نہیں آ رہا، دولت پھنس جاتی ہے یا خسارہ ہو جاتا ہے، زمیندار ہے، ژالہ باری ہو گئی یا طوفانی بارش آ گئی۔ اسی طرح اس بندش کے لیے جو انسان کو جسمانی بندش ہو، جیسے دماغ لاک ہو گیا، آنکھوں کی معذوری ہو گئی یا گھٹنوں کی، یا دل جو اعضائے رئیسہ ہیں، یا دماغ کی شریانیں ٹھپ ہو گئیں، یا گردے فیل ہو گئے، یا کالے علم سے انسان کا سارا وجود ہی ڈیمیج ہو گیا، کبھی معدہ خراب، کبھی پیٹ خراب، کبھی گردوں کا مسئلہ، کبھی دماغ کا مسئلہ، کبھی سر کا بوجھ اور کبھی سستی کاہلی۔ ایک کام جو 2 منٹ کا ہوتا ہے 2 مہینوں میں بھی بندے سے نہیں ہو سکا۔ عبادت جو 5 وقت نماز فرض ہے، فرض نماز کے لیے صحت مند ہونے کے باوجود، سب اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود 4 رکعت یا 2 رکعت بندے سے نہیں پڑھی جا رہی۔ عبادت کا شوق ہے، تلاوت کا شوق ہے، لیکن بندے سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اس بندے کو میڈیکل رپورٹ صحیح ہونے کے باوجود بھی سکون، صحت، توانائی اور ریلیکس پن اور خوشحالی نہیں مل رہی، دل کی مستی ختم ہے، کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، سب اسباب راحت اور سکون کے باوجود بجھا بجھا پریشان اور اداس ہے۔ افسردہ ہو چمن تو بہاروں کو کیا کرو گے، نظریں اداس ہوں تو نظاروں کو کیا کرو گے۔ خوشی کے ماحول میں بھی سکون اور خوشی اور مستی نہیں چڑھ رہی اور بندے کو کوئی خوشحالی محسوس ہی نہیں ہو رہی، تو یہ کالا علم ہے۔ اب کالے علم کی علامات کیا ہیں؟ علامات یہ ہیں کہ انسان بھولتا ہے، ذہین اور فطین ہونے کے باوجود بھول جاتا ہے۔ دوسرا، عقل مند اور دانش مند ہونے کے باوجود بندہ اپنے دشمن اور دوست کی پہچان نہیں کر پاتا۔ تیسرے نمبر پر بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ چوتھا، وہم پرستی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ 5 یا 10 دفعہ منہ دھوئیں گے، پھر بار بار مسح کرو گے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے مسح کرتے کرتے اپنا سر دھونے بیٹھ جاتے ہیں، اور مردوں کو دیکھا ہے کہ وضو خانے میں پہنچ گئے، ابھی تک جماعت کڑی نہیں ہوئی، نماز باجماعت ادا ہو گئی، وہ ابھی تک خان صاحب وضو کر رہا ہے، بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، پھر ادھر سے شروع، پھر اوپر سے شروع، پھر اس کے بعد کونیوں سے آگے چلا گیا، ادھر تک دھونے لگ گیا، پورے بازو دھوئے، اپنا چمڑا اتار لیا، لیکن اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ میں پاک و صاف ہو گیا ہوں، میرا وضو صحیح ہو گیا۔ یہ شیطانی وسوسے اور وہم پرستی، یہ کالے علم سے، جادو سے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر انسان کو طبعی طور پر یعنی اپنی مرضی سے نیند نہیں آتی۔ آپ سونا چاہو گے، لیٹے رہو گے، سست اور کاہلی سے غرق، ڈوبے ڈوبے پریشان، سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر کے پڑے رہو گے، لیکن آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ یا بعض لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، لیکن نیند سے اٹھنے کے باوجود ریلیکس نہیں ہوتے، ذہن اور دماغ فریش نہیں ہوتا۔ نیند تو وہ ہوتی ہے نا جس سے بندے کو تازگی مل جائے،
بندے کا ذہن اور دماغ باغ ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، اور ایسا فریش ہو کہ بھولی ہوئی ہر بات یاد آئے اور بندہ ریلیکس اور تازہ ہو۔ الرجی ہو جاتی ہے، کبھی خارش اور کبھی سوکھی کھانسی اور کبھی پیٹ کا خراب ہونا۔ الرجی کی 250 قسمیں ہیں، صرف خارش کو الرجی نہیں بولتے۔ الرجی چاہے سر میں کھجلی ہو رہی ہو یا خشکی ہو جائے، یا بندے کا بہت خوبصورت رنگ تھا، بہت حسین رانا جوانی تھی، بہت ہی چمک دمک اور تازگی تھی، رنگ اتنا پیلا ہو گیا کہ کبھی سرخ، کبھی سبز، کبھی پیلا ہو گیا، کبھی سفید ہو گیا، کبھی کالا چہرہ نکل آیا، کبھی چہرے پہ داغ دھبیں اور پوڑے پھنسیاں نکل آئیں، کبھی مکوڑے اور الرجی والے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے۔ اور آخری علامت یہ ہے کہ بندے کا جو دماغ ہے یہ ابلتا ہے، جوش مارتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ انسان کو ایسے جھٹکے لگتے ہیں کہ سر وہ تپش سے، حرارت سے بالکل خارش کر رہا ہوتا ہے اور جلتا ہے، اور پاؤں کے تلوے بھی جلتے ہیں، اور کبھی کبھی بال گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بال تو عام طور پر آج کل ہر کسی کے گرتے ہیں، کیونکہ کیمیکل ملا ہوا شیمپو ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، ہر جگہ پہ اچھی چیز دستیاب نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اس وقت پاکستان کے جو گورنر عشرت حسین ہیں وہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے، اور لندن کے ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ گورنر صاحب آپ کے گردے جیلی دوائیوں سے فیل ہو گئی۔ جیلی دوائی، گورنر جنرل کو جب اصلی دوائی نصیب نہیں ہے تو ایک درمیانہ طبقے کو اصلی دوائی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہماری اصل غذا نہ ہونے کی وجہ سے بال گرتے ہیں، لیکن جس پر جادو ہوا ہو اس شخص کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت عورتوں کو دیکھا، بہت ہی لمبے گھنے اور خوبصورت اور انتہائی تر و تازہ چمکیلے بال تھے، اور چند ہی مہینوں میں، چند ہی سالوں میں ان کے بال ایسے جڑ گئے کہ انہوں نے وگ لگانا شروع کر دیا، گنجے ہو گئے، مرد ہیں یا خواتین۔ تو یہ بڑی علامت ہے کالے علم کی اور جادو کی۔ اب یہ خناس لوگ، اللہ اور اس کے غضب کے شکار لعنتی لوگ، یہ جادو اور سحر جو کرتے ہیں، یہ روز اول سے اسلام کے مخالفین کا وتیرہ رہا ہے۔ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری پڑھیے، آپ علیہ السلام پر یہودی نے جادو کیا تھا، غیر مسلموں نے پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا تھا، کالا علم کیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام پر پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین 2 صورتیں، اسی سلسلے میں یہ 11 آیتیں نازل ہوئی کہ آپ صبح و شام پڑھیں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ سلسلہ چلا کہ یہ چیز تمہارے اوپر ہو سکتی ہے، اس کی دفاع کے لیے تمہارے پاس آیات شفا ہوں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان، یہ مسئلہ چل پڑے تو بجائے ٹیسٹ اور چیک اپ کروانے کے آپ جیلی عاملوں کا سہارا نہ لیں، آپ رجوع کریں صحیح معنوں میں جو مستند علماء ہیں، مستند عامل ہیں، خوف خدا رکھنے والے، صحیح تعویذ اور دم دینے والے ہیں، اور قرآن و حدیث کی سنت دائرے کے اندر شریعت کے حدود میں دم دیتے ہیں، ان سے آپ رجوع کیا کریں۔ ہمارے پاس بھی الحمدللہ ہر بیماری کا جو تعویذ ہوتا ہے، فالج ہے، لقوہ ہے، یرکان ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، بواسیر ہے، کسی کے اوپر بندش ہے یا ستارے کی گردش ہے، اولاد کی بندش ہو یا ملازمت اور روزی کی، رشتے کی بندش ہو یا کسی پر اپنے جسمانی بندشیں لاگو ہوں، ان کے لیے قیمتی تعویذ ہمارے پاس ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کے مشکل سے مشکل ترین مشکلات اور مسائل حل ہوئے ہیں اور ان کے جادو کا توڑ ہوا ہے۔ تو جادو کے توڑ کے لیے، اور خاص کر جو رشتوں کی بندشیں ہوتی ہیں یا محبت میں
کامیابی نہیں ہوتی اور پسند کے رشتے نہیں ہوتے، اور 100% رشتہ تیار ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی پسپا ہو جاتا ہے، کوئی اڑی آ جاتی ہے، ایسے لوگ ہمارے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، اس پہ ہمارے ساتھ آپ رابطہ فرمائیں۔ ہمارے پاس اس چیز کا حل صحیح معنوں میں موجود ہے، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔